السلام علیک یا حجت الله فی ارض. السلام علیک یا عین الله فی خلق. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے بوسٹرز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن آج کا بوسٹر ماہ رمضان سے متعلق نہیں بلکہ عید سے متعلق ہے، یعنی شوال سے متعلق۔ کبھی آپ نے سوچا عید کسے کہتے ہیں؟ ہم مسلمان دو عیدیں مناتے ہیں، اور خیر مکتب اہل بیت میں تمہارے پاس اللہ نے زیادہ خوشیاں دی ہیں جن کو ہم عید کا نام دیتے ہیں۔ عید ہے کیا؟ عید کا لفظ آدھا یعودو سے نکلا ہے۔ اودن عربی زبان میں اس کا روٹ لیٹرز ہیں اور اس کا مادہ ہے عین، واو اور دال۔ اودن کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، پلٹ جانا، واپس آ جانا، مڑ جانا۔ عربوں میں اور عربی کلچر میں جب مشکلات کا زمانہ اور سختیاں اور پریشانیاں دور ہو جاتی تھیں اور ان سختیوں، پریشانیوں، مشکلات کے دن ختم ہو جاتے تھے، اور جب عرب قبیلے اور عرب لوگ اپنی اصل حالت کی طرف پلٹتے تھے تو ان دنوں کو عید کہتے تھے۔ مثلا عربوں میں پانی کی بہت قلت ہوتی تھی اور بارش ایک لمبا لمبا عرصہ تک نہیں ہوتی تھی، قحط آ جاتا تھا اور جانور مرنا شروع ہو جاتے تھے، چراگاہیں خشک ہو جاتی تھیں۔ یہ ایک بڑا مشکل زمانہ ہوتا تھا، اور جب دوبارہ بارش برستی تھی تو بارش برسنے کے بعد کا زمانہ جب ہریالی واپس آتی، پانی اور چراگاہیں اور سب کچھ ان کو واپس ملتا، تو اس کو وہ عید کہتے تھے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو اپنا علاقہ کسی بھی وجہ سے چھوڑ جاتے تھے اور دوبارہ اپنے علاقے میں واپس آ کر آباد ہوتے تو اس دوبارہ اپنی آبادی کو عید کہتے تھے۔ یعنی کیا؟ عید کیا ہوتا ہے؟ اب ذرا ہمیں یہ سمجھنا ہے، یعنی پلٹ جانا، واپس آ جانا۔ اور کس طرف پلٹنا؟ عرب کلچر کیا تھا کہ سختیاں، مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور انسان اپنی اصل حالت کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اس کو عید کہتے ہیں۔ بٹ عید الفطر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ روزے کی سختی اور روزے کی بھوک اور پیاس ختم، اور روزے کی حالت میں جتنے بھی احتیاط کی جاتی تھی اور جتنا انسان اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے بچاتا تھا اور جو کچھ کرتا تھا وہ سارا سختیوں کا زمانہ ختم اور اب واپسی ہے پرانے زمانے کی طرف، یعنی جیسے پہلے تھے ویسے کا ویسا خدا نہ خواستہ ہو جائیں۔ نو، نیور، اس کا معنی یہ نہیں ہے، ہرگز یہ مت سمجھیے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ انسان جو ہے وہ فکری طور پر پاکیزگی کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ انسان کا روح، انسان کی معنویت، انسان کا من، اس کا اندر کا انسان اپنی اصل کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ چونکہ 3 مہینے لگاتار ایک مسلسل ٹریننگ کرتا ہے، اور خاص طور پہ اس میں جو تیسرا مہینہ ہے اور آخری جو مہینہ ہے وہ تو نہایت سخت حالات میں انسان گزارتا ہے۔ رجب، شعبان اور ماہ رمضان 3 مہینے کی ٹریننگ کرنے کے بعد انسان روح کی گندگی، روح کی غلاظت، گناہوں کی غلاظت کو دھو کر پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لہذا پاکیزگی کی حصول اور گندگی اور غلاظت سے دوری کی خوشی میں عید منائی جاتی ہے۔ یہ عید کس چیز کی ہے؟ یہ ان تکلیفوں کے ہٹ جانے۔ گناہ ایک تکلیف ہے، گناہ ایک بوجھ ہے، گناہ ایک ظلم ہے، گناہ ایک دھبا ہے۔ اس تکلیف، اس بوجھ، اس ظلم، اس داغ اور اس دھبے کے مٹ جانے کی خوشی۔ چلے یہ بات تو سمجھ آئی کہ سختیاں، پریشانیاں اور وہ دن ختم ہو گئے، لیکن اس بات کا کیا معنی ہے کہ اپنی اصل کی طرف واپس آنا؟ گناہ نے یا ماہ رمضان المبارک نے گناہ کی آلودگیوں کو، گناہ کی غلاظتوں کو، گناہ کی پلیدگیوں کو، ان ساری چیزوں کو دور کر دیا۔ ہم عید منا رہے ہیں، لیکن اپنی اصل کی طرف واپسی کیسے ہوئی ہے؟ وہ اس طرح سے کہ مومن نے، ایک ایمان والے انسان نے، ایک مسلمان نے ماہ رمضان المبارک میں قیام اور صیام کی صورت میں اللہ کے فریضے کو ادا کیا ہے۔ وہ فریضہ پروردگار کو ادا کر چکا، رحمت و بخشش پروردگار کا مستحق بن چکا، اب اپنی اصلی راہ کی طرف لوٹ چکا ہے۔ وہ راہ اطاعت ہے،
یہ دیکھیں نا، جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ وہ خانہ بدوش جب اپنے علاقہ کسی بھی وجہ سے چھوڑتے تھے، بارشیں نہیں ہوتی تھیں، چراگاہیں خشک ہو جاتی تھیں، یہ جو بھی وجہ ہوتا تھی، اپنے علاقے کو چھوڑ کے کبھی مجبور ہو جاتے تھے کہ وہ ہجرت کر جاتے تھے. ظاہر ہے اپنے علاقے سے ہجرت کر جانا تکلیفوں کا وقت ہوتا ہے. پھر دوبارہ کئی سالوں بعد، کئی مہینوں بعد پلٹ کے جب دوبارہ اپنے علاقے میں آ کر آباد ہوتے تو اس کو کیا کہتے تھے؟ عید کہتے تھے. سو یہ جیسے اپنی گھر واپسی کا جشن مناتے تھے وہ بھی، ایسے ہی ایک مومن بھی اپنے گھر واپسی کا جشن منا رہا ہے. یہ جشن، عید کا جشن، اپنے گھر واپسی کا ہے، فطرت کے در پر واپسی کا جشن ہے. یعنی انسان کا گھر کہاں ہوتا ہے؟ انسان اس جگہ کو اپنا گھر سمجھتا ہے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے. جس جگہ پیدا ہوا اس کو اپنا گھر سمجھتا ہے، اپنا ٹھکانہ سمجھتا ہے. اس جگہ واپس آنے کو جب بھی واپس پلٹ کے جاتا ہے، جو لوگ خاص طور پہ دیہاتوں سے ہیں اور جن کا کنبہ، قبیلہ، خاندان، ماں باپ، بہن بھائی، فیملی ساری گاؤں میں رہتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ جب بھی اپنے علاقے میں جاتے ہیں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اپنے ڈیرے پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے ان کا اس موقع پہ اس جگہ پہ جانا ان کو ایک عید کے جیسا لگتا ہے. عید یعنی اپنے گھر کو واپسی، اپنی اصل کی طرف واپسی، اپنی سختیوں، پریشانیوں اور مشکلات سے جان چھڑانے کے بعد اپنے اصلی گھر کو واپسی. انسان کا گھر، میں نے جیسے عرض کیا، جہاں وہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح انسان کا گھر وہ نظریہ، وہ سوچ اور وہ چیز اور جس نظریے پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کا ایک وطن بتایا ہے. ایک وطن وہ جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں، دوسرا وطن وہ جس کی بنیاد اور جس کے نظریے پر آپ پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے انسان کا وطن فطرت کو بتایا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی اللہ نے تمام ناس کو، تمام لوگوں کو جس وطن میں پیدا کیا ہے، اس وطن کا نام ہے فطرت. لہذا فطرت کے وطن کی طرف واپس آ جانا، اور پھر واپس آ جانے کے بعد اپنی اصل، اپنی فطرت، اپنی حقیقت کی طرف لوٹ جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ عید کہلاتا ہے. یہی کچھ ہم ماہ رمضان المبارک میں کرتے ہیں. بہت آسانی سے یہ بات آپ کو سمجھاؤں کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم نے جو کچھ کیا، جو قیود تھیں، جو قیدیں تھیں، جو کچھ تھا، وہ سارے کا سارا کس چیز کے لیے تھا؟ اسی لیے نا کہ میں اپنی بھولی ہوئی فطرت کو پالوں، میں جس فطرت سے بھٹک چکا ہوں اس فطرت کی طرف پلٹ جاؤں. انسان، اسی لیے وہ روایت بھی ملتی ہے نا کہ ہر شخص فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بابا ہو، یہودا نہ ہو، یونسرا نہ ہو، کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. لہٰذا ایک ایسا ایکسرسائز جو اس کو اس کی فطرت کی طرف واپس لے کر آتا ہے، اس کو ہم ماہ رمضان المبارک کہتے ہیں. اور جب وہ اپنی فطرت کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے، کہ جس پہ قرآن کہتا ہے جس انداز، جس نظریے، جس سوچ، جس فکر، جس راہ پر، جس وطن پر میں نے پیدا کیا، جب اس وطن اور اس راہ پر واپس آتا ہے، فطرت پر واپس آتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہوتے ہیں؟ جشن مناتے ہیں. چونکہ عید کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، عید کا مطلب ہے واپس آ جانا. اب انسان پلٹ گیا ہے اپنی فطرت سلیمہ کی طرف. انسان واپس آ گئے اپنے فطرت سلیمہ اور صحیح رستے کے اوپر، جہاں گناہ چھوڑ بیٹھا ہے، واجبات کو ادا کرنے کا عادی ہو چکا ہے. یہ وہ راہ ہے. لہذا عید اسی کی جو پلٹ آیا ہے. اب ذرا آپ کو میں بتاتا ہوں، ہم نے بتایا تھا کہ چاند رات کے اعمال میں سجدے میں سر رکھ کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے اتوب اللہ، میں پلٹتا ہوں اللہ کی جانب. ہاں، اتوب، توبہ، واپس آنا، پچھتا کے اللہ کی طرف واپس آ جانا. توبہ اسی کا معنی ہوتا ہے نا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا، واپس آ جانا. وہ جو 100 مرتبہ آپ نے چاند رات اللہ سے کہا تھا اتوب اللہ، وہ در حقیقت آپ اپنے آپ کو 100 ٹائمز کہہ کر سمجھا رہے تھے، دیکھو تو واپس آ چکا ہے خدا کی طرف، تم خدا کے پاس آ چکے ہو، فطرت کے وطن میں واپس آ چکے ہو. 100 ٹائمز ریمائنڈر دیتے ہیں اپنے آپ کو، بار بار ریمائنڈ کراتے ہیں اتوب اللہ، میں اللہ کی طرف پلٹ چکا ہوں، میں اللہ کی طرف واپس آ چکا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو میں اللہ کے در کو دوبارہ چھوڑ دوں، کہیں نہ ایسا نہ ہو میں پھر شیطان کے رستے پر چل پڑوں. یہ جو جشن ہے، یہ پلٹنے کا جشن ہے، یہ واپس آنے کا جشن ہے. کس طرف؟ اتوب اللہ کا جشن ہے. اور کس طرف پلٹنے کا؟ کس وطن ہے؟ فطرت کے وطن میں دوبارہ ڈیرے لگانے کا وطن ہے. البتہ آپ فطرت میں واپس آ گئے، مگر ابھی تک آپ کو آپ کے اس جگہ کے ڈاکومنٹس اور کاغذات نہیں ملیں گے. ڈاکومنٹس کب ملیں گے؟ روایات یہ کہتی ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے تب اللہ کی ذات قبول کرے گی جب نماز عید پڑھنے سے پہلے آپ زکوٰۃ فطرہ مستحق افراد تک، غریبوں، محتاجوں اور بے کسوں تک پہنچائیں. کیا مطلب ہے؟ روزے کے بارے میں تو پروردگار نے میرے ساتھ معاہدہ یہ کیا تھا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی جزا دیتا ہوں اس کی. یا وانا اجزا بہ، ایک روایت میں یوں الفاظ ہیں کہ میں ہی روزے کی جزا ہوں، روزہ دار روزے رکھ کر مجھے پا لیتا ہے. پروردگار تو نے تو کہا تھا روزہ خالص میرا اور تیرا رابطہ ہے،
میں نے تیرے لیے 30 روزے رکھ لیے. اب آخر میں یہ مستحقین اور فقراء اور غریب کہاں سے آ گئے تیرے اور میرے درمیان؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے، روزہ دار میرے لیے روزہ رکھے گا، وانا اجزی بھی، میں ہی اس کی جزا دوں گا. میرے اور تمہارے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، اس معاہدے کے بعد جب میں معاہدے کی مدت مکمل کی، 30 روزے میں نے رکھ لیے، اب بیچ میں غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور محتاجوں کو زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی سے کیوں مشروط قرار دیا ہے میرے روزے کی مقبولیت کو؟ میرا روزہ تب قبول ہوگا جب میں زکوٰۃ فطرہ ادا کروں گا. یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے مجھے اور آپ کو کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ مجبور اور نادار بھائیوں کی خبر گیری، ان کی حمایت اور ان کی نصرت کے لیے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا احساس کیے بغیر کی گئی عبادت. یعنی دنیا کے کونے میں بیٹھ کر اللہ والی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے. خدا کہتا ہے میری عبادت کر، روزہ میرے لیے رکھ، مگر سب سے پہلے اپنے مقروض بھائی، اپنے مجبور بھائی، اپنے نادار بھائی، اپنے بے آسرا بھائی، اپنے محتاج بھائی، ان کی خبرگیری بھی کر، ان کی حمایت بھی کر، ان کی نصرت بھی کر. ان کی نصرت کرنا، ان کی حمایت کرنا، ان سے کی خبر لینا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ تیری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا احساس کے ساتھ زندہ رہتے ہوئے میرے فریضے کو ادا کرے گا تو تب قبول کروں گا میرا فریضہ. اگر ان غریبوں، محتاجوں، فقیروں، ناداروں کی فریضے کو ادا نہیں کیا تو پھر وہ کانٹریکٹ جو میرے اور تمہارے بیچ تھا اس کو بھی معطل سمجھ. تیرا اور میرا کانٹریکٹ بھی کوئی کام نہیں آئے گا. تب کام آئے گا جب عیال اللہ کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو گے. اور یہ واقعتاً کھلا پیغام ہے میرے اور آپ کے نام کہ روزے کو خاص طور پہ اتنی زیادہ روایات میں کہا کہ یہ وہ عمل ہے جس کا خالصتاً بندے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے. میں چھپ کے کچھ کھا رہا ہوں یا نہیں کھا رہا، کوئی نہیں اس چیز کو جج کر سکتا. میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے روزہ. پروردگارہ یہ خالصتاً میرا اور تیرا معاملہ تھا. باقی معاملات میں چلیں کسی حد تک لوگوں کا عمل دخل آ جاتا ہے. یہ وہ جگہ جس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے لوگوں کا، اس میں بھی تو کسی تیسرے کو لے کر آ رہا ہے. کیوں؟ یہ پیغام کہ میری ذمہ داری، میرے فریضے کی ذمہ داری کی ادائیگی تب قبول ہوگی جب عیال اللہ، اللہ کی فیملی، اللہ کے مجبور بندے اور بے آسرا بندے اور ان لوگوں کو ان کی خبرگیری لینا، ان کا ساتھ تعاون کرنا، ان کے حالات میں ان کا ہاتھ بٹانا، ان کی ہر طرح سے ان کی سرپرستی کرنے کی ذمہ داری کو اگر لے کے اور اس ذمہ داری کا احساس کر کے اور اس کو ادا کر کے آ رہے ہو تو اب تمہارا روزہ بھی قبول ہے، وگرنہ کوئی قبول نہیں. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم فطرت کے وطن واپس آ گئے، مگر ڈاکیومنٹس ابھی تک نہیں ملے ہیں، کاغذات ابھی تک ہمیں اس وطن کے نہیں مل رہے. کب ملیں گے؟ تب ملیں گے جب فطرہ ادا کر دیں گے. فطرے کی ادائیگی کے بغیر اس وطن کا ڈاکیومنٹ نہیں ملے گا اور اس وطن میں مکمل واپسی ممکن نہیں ہے. آئیے عید کے دن اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عید کا مطلب یہ نہیں کہ عید آئی ہے تو میں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب ختم اور اب پرانی روٹین پہ واپس چلا گیا ہوں. نہیں، عید کا مطلب واپسی ہی ہے. عید کا معنی پلٹ جانا ہی ہے. مگر کس چیز کی طرف واپسی؟ اس چیز کی طرف واپسی جس پہ آپ ماہ رمضان میں کاربند رہے اور پابند رہے، یعنی فطرت کی طرف واپسی. کس چیز کی طرف واپسی؟ اس چیز کی طرف واپسی کہ جس کی طرف آپ نے شب عید 100 مرتبہ اپنے آپ کو بار بار سجدے کی حالت میں بتایا، اتوب اللہ، دیکھو میں اللہ کی طرف واپس آ چکا ہوں. اب شیطان اور شیطانی ہیلے اور شیطانی مکر و فریب، جھوٹ، دغا، دھوکہ بازی، غیبت، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ، یہ نہیں چلے گا. اتوب اللہ، اب میں اللہ کی طرف آ چکا ہوں. اب وہ چلے گا جو میرا اللہ کہے گا. عید جشن ہے. اسی لیے امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ یہ دن اس شخص کے لیے عید ہے جس کے روزے اور عبادت کے لیے قیام کو اللہ نے قبول فرمایا ہو. یعنی جو مہینے میں روزوں کے مہینے میں فطرت کی راہ پر واپس آ گیا اور سب قبول ہو گیا ہو جس کا. اور پھر اس سے براڈر کیا عید کے کانسیپٹ کو اور کہا کہ مومن کا تو ہر وہ دن عید ہے کہ جس دن وہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا، یعنی فطرت کی راہ پہ کھڑا رہ جاتا ہے. جو دن بھی آپ فطرت کی راہ پہ کھڑے ہو کے گزارتے ہیں، فطرت کے وطن میں ڈیویلنگ ہو کے گزارتے ہیں، وہ دن آپ کا دن عید کا دن شمار ہوگا. آئیے آج کے دن، عید کے دن، اپنے پروردگار کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. پروردگار، تو نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے. ہم دعا گو ہیں پروردگارہ، ہمیں توفیق عطا فرما کبھی ہمارا برا عمل ان دروازوں کو ہمارے اوپر بند نہ کر سکے. جہنم کے دروازے ہمارے اوپر ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے، کبھی ہم اپنے برے عمل کی وجہ سے ان دروازوں کو اپنے اوپر کھول نہ سکیں. فطرت کے وہ صحیح رستے، وہ صحیح وادیاں جن میں ہم ماہ رمضان المبارک میں آ کے سیر کرتے رہے، چہل قدمی کرتے رہے، زندہ رہے ماہ رمضان المبارک میں فطرت کی جن راہوں پر،
ان راہوں پر اپنی زندگی کے دن بیتانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اتوب اللہ میرا وطن ہے، فطرت اللہ ہے میرا وطن ہے، مجھے اتوب اللہ اور فطرت کے وطن میں اپنی زندگی کو مرضی پروردگار کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی بھی لمحے زندگی کا تار کٹ جائے گا اور ڈور ٹوٹ جائے گی اور قبر میں انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور ایک نیا جہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ پروردگارہ اس جہاں میں منتقل ہونے سے پہلے اسے جہان فانی میں اس جہاں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس جہاں میں اپنے امام وقت کے ساتھ رابطے میں رہنے اور اپنے امام وقت کو اپنے آپ سے راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد زمانہ غیبت میں غیبت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخری دعا پروردگارہ یہ جو ماہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہوا ہے، اس کو ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان المبارک نہ قرار دینا۔ پروردگارہ ہمیں دوبارہ ایسے بابرکت لمحات زندگی میں بارہا عطا فرما بحق زہرا و امہا و ابیہا و باہلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔